قسیم الدولہ آکسنکر کو سلطان ملک شاہ نے حلب کا امیر مقرر کیا تو اس نے اپنی تمام صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر کے حلب کو ترقی و کامرانی کی راہ دکھائی۔ قسیم الدولہ آکسنکر نے سلطان ملک شاہ کے بعد سلطان برقیاروق کا بھرپور ساتھ دیا۔ سلطان برقیاروق نے تیتش کے ساتھ کئی جنگیں لڑی اور شکست سے دوچار ہوا، لیکن ایک ایسی ہی جنگ میں قسیم الدولہ آکسنکر کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا اور اس کے ننھے بیٹے عماد الدین کو قید کر لیا گیا۔ عماد الدین زنگی نے قید خانے کے محافظ کو لالچ دے کر راہ فرار اختیار کی اور سلطان برقیاروق کے پاس چلا گیا، جس نے اپنے محسن کے بیٹے کو نہایت محبت سے رکھا۔ آکسنکر نے تیتر سے جنگ کے دوران سلطان برقیاروق کے خلاف تلوار اٹھانے سے انکار کیا تھا اور عماد الدین زنگی کی پرورش اسی خدمت کا نتیجہ تھی۔ عماد الدین زنگی نہایت بہادر اور جنگجو طبیعت کا انسان تھا، جو حق و باطل کے معرکوں میں اپنی بہادری کے جوہر دکھانے میں اپنی مثال آپ تھا۔ موصل کے حاکم اور آکسنکر کے قریبی دوست امیر کربوکا نے عماد الدین زنگی کو اپنی تحویل میں لے لیا اور سگی اولاد کی طرح پرورش کرنے لگا۔ عماد الدین زنگی نے امیر کربوکا کے ساتھ کئی معرکوں میں اپنی تلوار زنی اور عسکری صلاحیت کا مظاہرہ کیا، جس سے سب لوگ حیران ہو گئے۔ امیر کربوکا کے بعد امیر سنکرجہ اور اس کے قتل کے بعد موسیٰ ترکمانی موصل کا حکمران بنا، تو وہ بھی دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ موصل کے امیروں کے ایک کے بعد دیگر قتل نے عماد الدین زنگی کو پریشان کر دیا۔ جب امیر جرکمیش موصل کا امیر بنا تو اس نے اپنی پوتی کی شادی عماد الدین زنگی سے کر دی۔ سلطان برقیاروق کی وفات کے بعد سلطان غیاث الدین ابو شجاع محمد نے سلطنت سلجوقیہ کی باغ دوڑ سنبھال لی، لیکن وہ بھی شدید بیمار ہو گیا۔ آخر جاولی سقادہ کو موصل کا نیا امیر مقرر کر دیا گیا۔ جب امیر مودود موصل کا امیر بنا تو عماد الدین زنگی اس کی فوج میں شامل ہو گیا۔ امیر مودود نے عماد الدین زنگی کی مکمل حوصلہ افزائی کی اور دونوں صلیبی قوتوں کے لیے دہشت کا نشان بن گئے۔ عماد الدین زنگی نے امیر مودود کی قیادت میں کئی معرکوں میں صلیبیوں کو عبرتناک شکست دی۔ سلطان محمود سلجوقی نے عماد الدین زنگی کو آکسنکر برسکی کا نائب مقرر کر کے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ آکسنکر برسکی نہایت ذہین اور زمانہ شناس شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے بھی صلیبی قوت کو ختم کرنے کے لیے کئی حملے کیے۔ سلطان محمود سلجوقی نے 516 ہجری میں آکسنکر برکی کی تجویز پر عماد الدین زنگی کو واسط کی جاگیر دی اور ساتھ ہی اپنا نائب بھی بنا لیا۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا کہ ایک ظالم قاتل نے امیر موصل آکسنکر برسکی کو قتل کر دیا، جس کے بعد اس کے ننھے بیٹے جاولی برسکی کو نیا امیر بنا دیا گیا، جو کم عمر ہونے کے ساتھ قائدانہ صلاحیت سے بھی محروم تھا۔ موصل کے دو نامور علماء نے سلطان محمود سلجوقی سے درخواست کی کہ عماد الدین زنگی کو موصل کا نیا امیر مقرر کر دیا جائے، جو باہمی مشاورت کے بعد قبول کر لی گئی۔ 522 ہجری میں عماد الدین زنگی کو موصل کا امیر مقرر کر کے اطابق کا خطاب دے دیا گیا، جو بہت اعلیٰ اعزاز تھا۔ عماد الدین زنگی نے امارت ملنے کے بعد موصل کے بگڑے حالات کو سدھارا اور عیسائی قوتوں کا قلع کما کیا۔ عماد الدین زنگی نے حلب، قلعہ اسارب، قلعہ منج، قلعہ بزاع، قلعہ حارم، قلعہ شیزر، قلعہ ارقا، بیرین، مارکت النعمان اور کفر تاب کے علاقوں پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے فتح کا جھنڈا لہرایا۔ ان فتوحات کے ساتھ اڈیسیا کی تاریخی فتح بھی عماد الدین زنگی کی عسکری قیادت کا عظیم کارنامہ ہے۔ اڈیسا عیسائیوں کے لیے انتہائی محترم قلعہ تھا، جہاں ان کی مرکزی قوت جمع تھی۔ اڈیسا ناقابل تسخیر قلعہ سمجھا جاتا تھا، مگر عماد الدین زنگی نے یہاں بھی اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اس فتح کو فتح الفتوح بھی کہا جاتا ہے۔ عماد الدین زنگی نے اس قلعے کے بعد قلعہ جیبر کا محاصرہ کر رکھا تھا کہ ایک غدار غلام نے موقع پا کر حملہ کر دیا اور اسلام کے مرد مجاہد کو شہید کر دیا۔ عماد الدین زنگی کی شہادت عالم اسلام کے لیے ایک سانحہ اور صلیبی قوت کے لیے شادمانی کا سماں تھا۔ عماد الدین زنگی کے بعد اس کا بیٹا نور الدین محمد زنگی نے اپنے باپ کے منصوبوں کو جاری رکھا اور عیسائیوں سمیت ان تمام اسلام دشمن قوتوں کا خاتمہ کیا جنہوں نے مسلمانوں کا جینا دور کر رکھا تھا۔